پروگرام درپن لے کر پروفیسر انجن نذیر نازک حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں پروگرام درپن یوٹیوب چینل انکشاف پر۔ انڈا گول انڈا، یہ عنوان ہے آج کی ہماری گفتگو کا یا ہمارے ولاگ کا۔ جب اسکول میں تعلیمی ٹیسٹ یا کسی ششماہی یا نوماہی یا سالانہ امتحان میں کسی طالب علم کے نمبر 0 ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں گول انڈا ملا ہے۔ یہ وہ انڈا ہے جو کسی بھی طالب علم یا اس کے والدین پر ناخوشگوار اثرات چھوڑتا ہے۔ یہ ایسا انڈا ہے جو نہ کھایا جاتا ہے، نہ خریدا جاتا اور نہ ہی فروخت ہوتا ہے۔ کبھی ان گول انڈوں کی سیل بھی نہیں لگی اور اپنے منفی نتائج کے اعتبار سے پیپروں کے نتیجہ کے طور پر ملنے والا گول انڈا بچے کے لیے اور والدین کے لیے صحت بخش اثرات نہیں رکھتا، بلکہ صحت کے لیے مضر ہے۔ لہٰذا بچوں کے لیے مشورہ ہے دل لگا کر پڑھائی کیا کریں، اپنی اور اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ کم نمبر حاصل کر کے یا گول انڈا لے کر اپنی اور اپنے والدین کی صحت تباہ نہ کریں۔ تب کی بات ہے جب لوگ اپنی مرغیوں سے انڈے حاصل کرتے تھے اور صحت بخش اور تازہ انڈے وٹامن کا خزانہ تھے۔ بطخوں اور مرغیوں کے انڈے ہر جگہ مل جاتے تھے، بلکہ کوئی خریدتا بھی نہ تھا۔ اپنی مرغی اور اپنا انڈا ہوتا تھا۔ بڑے بوڑھے کہتے تھے دکاندار سے انڈے مت خریدنا، اصلی نہیں ہوتے، بلکہ یہ کچھوے کے انڈے مرغی کے انڈے بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ یہ سن کر بچے تو گھبرا ہی جاتے تھے۔ اگر دکان سے خرید کر انڈا تناول کیا تو کہیں کچھوے ہی نہ بن جائے، لیکن یہ افواہ ہی تھی، جھوٹ ہی تھا۔ آج تک اس کی اصلی حقیقت یہی واضح ہوئی ہے۔ گلیوں میں انڈے بیچنے والے آوازیں لگاتے پھرتے ہیں، تازہ انڈے خرید لو، ابالو انڈے۔ لوگ انڈے بیچتے تھے، انڈے خریدنے والے گلیوں میں آواز لگاتے تھے انڈے بیچ لو، مرغی کے انڈے بیچ لو۔ گھر میں خواتین نے مرغیاں پال رکھی تھی، انڈے بیچ کر وہ اضافی رقم حاصل کر لیتی تھی اور ان سے گھر گرہستی کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہو جاتے۔ انڈے خریدنے والے شہر جا کر وہی انڈے مہنگے داموں بیچ کر نفع کما لیتے تھے، یعنی انڈوں کی تجارت پرچون کی طرح تھی۔ وہ زمانہ بھی گزر گیا، پھر دیسی اور ولایتی انڈوں کا دور شروع ہوا، اور اب ولایتی انڈے فارمی انڈے کہلاتے ہیں۔ سب لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور اب بھی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کچھوے کے انڈوں کی افواہ کی جگہ پلاسٹک کے انڈوں کا شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ لوگ انڈے تو کھاتے ہیں، آملیٹ بناتے ہیں، انڈوں کا سالن خاکینہ مزے سے ہضم کر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے نکلی انڈے مارکیٹ میں بک رہے ہیں، جو اصلی انڈوں کی طرح لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سردیوں کے دنوں میں سر شام ہی بازاروں میں صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، انڈے، گرم انڈے، ابالو انڈے۔ پلاسٹک کے انڈوں کی کیمسٹری کو عام کرنے والے کہتے ہیں یہ گرم ابالو انڈے خریداروں کے معدے میں جم جاتے ہیں یا جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتانے سے اعراض کرتے ہیں پلاسٹک کے انڈے ابلتے کیسے ہیں، ہضم کیسے ہوتے ہیں، اور ذائقہ سے جعلی، نکلی یا اصلی کا قصہ کیوں نہیں کھلتا۔ اس بارے میں غذائی ماہر کیا کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہو جائے تو خوب رہے گا، تاکہ دودھ اور پانی الگ الگ ہو جائے۔ ایک ماہر نے واضح کیا ہے کہ لوگوں کو جب یہ نہیں معلوم کہ وہ پلاسٹک کے انڈے کھا رہے ہیں تو دیسی، ولایتی اور اصلی کی بحث کیا ہوئی۔ انڈے بس انڈے ہیں، دیس کے انڈے دیسی انڈے ہیں اور ولایت کے انڈے ولایتی ہیں، فارم کے انڈے فارمی ہیں۔ لوگوں کی اس سوال کے جواب کہ انڈوں کی زردی کا اختلاف واضح کرتا ہے۔ انڈے پلاسٹک کے ہیں، یعنی پلاسٹکی ہے۔ رہی یہ بات، زردی کا رنگ بدل جاتا ہے اور انڈے نرم ہو جاتے ہیں۔ جب انڈے کولڈ سٹوریج میں پڑے رہتے ہیں تو زردی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کم ٹمپریچر پر کافی دیر تک رکھنے سے نرمی یا کسی اور چھلکے میں لچک کا آ جانا عام سی بات ہے۔ پلاسٹک کے انڈے کھائے جا سکتے ہیں، نہ ابالے جا سکتے۔
ہاں بچے ان سے کھیل سکتے ہیں اور بس، یا وہ بطور آرائشی چیز کے گھر میں سجائے جا سکتے ہیں۔ ایک گیت کے بول ہیں، آندھا تیرے لیے ریشمی رومال۔ بچپن میں ہمارا خیال تھا کہ یہ بول کچھ یوں ہیں، انڈا تیرے لیے ریشمی رومال۔ اس کی ہم یہ تشریح کرتے تھے کہ ریشمی رومال میں انڈا پڑا رہتا ہے۔ ہماری معصومانہ تشریح بڑی مفید تھی، کیونکہ انڈا ٹوٹنے کی چیز ہے، ریشمی رومال میں حفاظت سے رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے اسکول کے ٹیسٹ میں انڈا آنے کا امکان ہی نہ تھا، اور نہ کچھوے کے نکلی انڈے کا گمان تھا۔ سب سے بڑی بات ہے، پلاسٹک کے انڈے والی کیمسٹری بھی نہ تھی۔ انڈے بس انڈے تھے، اور ریشمی رومال میں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ۔ کہنے کو انڈا گول انڈا کہتے ہیں، مگر یہ گول ہوتا نہیں ہے۔